تین قسم کے لوگ جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اب خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ شخص جو تہجد کی نماز کے لیے رات کو کھڑا ہوتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو نماز کے وقت صف بندی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جب دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں صف بندی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے ہنسنے کا ذکر آیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بے حد خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں پر اپنی رحمت فرماتے ہیں، ان لوگوں پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے قرب میں ان لوگوں کو جگہ دیتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ سب سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے والے کو۔ تہجد کی نماز بڑی عظمت والی نماز ہے۔ یہ ایسی لاڈلی عبادت ہے نا، اپنی بات منوا کر دم دیتی ہے، اور ہر کسی کو یہ نماز نصیب نہیں ہوتی۔ ایسا وقت جب اللہ کی رحمتیں برستی ہوں، اس وقت جب اللہ اعلان کرتے ہوں ہے کوئی مانگنے والا، اس وقت یہ تہجد پڑھنے والا اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ فرمایا اس شخص کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تہجد کی نماز کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر کی تمام چیزیں باہر نظر آتی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کن لوگوں کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اچھی گفتگو کرتا ہو، غرباء کو کھانا کھلاتا ہو، اور ہمیشہ روزے رکھتا ہو۔ ساتھ میں یہ فرمایا کہ ایسے وقت میں رات کو قیام کرتا ہو، تہجد کی نماز پڑھتا ہو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو سب سے پہلا شخص وہ ہے جو رات کو اللہ کے سامنے گفتگو کرتا ہے، اللہ کے سامنے باتیں کرتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہوتی، اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے عظمت والا روزہ محرم الحرام کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے اور حسد کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو بھئی تہجد کی نماز بڑی عظمت والی نماز۔ اللہ سے مانگا کرو، لمبی لمبی راتیں ہیں، اور ان راتوں میں 2-4 دن اللہ کے سامنے رو کر دیکھو، کچھ دن اللہ کو منا کر دیکھو، زندگی میں ایک عجیب نورانیت آئے گی، زندگی اتنی قیمتی بن جائے گی، یہ چند دن گزارنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو تہجد کی نماز نصیب فرمائے۔ دوسری قسم میں نماز میں صف بندی کا اہتمام کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتے ہیں۔ صف بندی کس طرح ہوتی ہے؟ مصلی پہ امام کھڑا ہے، اس امام کے پیچھے ایک مقتدی کھڑا ہے، اس مقتدی کے دائیں جانب آپ آ جائیں، دوسرا آنے والا بائیں جانب آ جائے، پھر جیسے لوگ آتے رہیں گے ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، اسی طرح ایک صف مکمل ہو جائے گی۔ اسی انداز سے جب دوسری صف بنائیں گے تو پہلا مقتدی امام کے بالمقابل کھڑا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ اس مقتدی کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، پھر جو آنے والا ہے وہ اس مقتدی کے بائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اسی طرح لوگ آتے جائیں گے، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب لوگ کھڑے ہوتے جائیں گے، تو یہ صف مکمل ہو جائے گی۔ تو صف بندی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اسی انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پکڑ پکڑ کر
ان کی صف بندی کا اہتمام کیا کرتے تھے، صفوں میں سیدھا کیا کرتے تھے۔ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی جب نماز کے لیے ہم مسجد میں آ جائیں تو ہمیں صف بندی کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں جو آخری لوگ ہیں وہ یہ ہیں کہ جو جہاد کے وقت دشمن سے لڑائی کے وقت صف بندی کا اہتمام کرتے ہیں۔ جہاد کی جو فضیلت ہے، جہاد کی جو عظمت ہے، وہ اس جملے سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور اپنے مال اور جان سے لڑنے کے لیے اللہ کے راستے پر اتر جاتا ہے۔ تو جب جہاد کی آواز آئے تو ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، جہاد کی برکتیں بھی ہیں، جہاد کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو عظمت ملی ہے، شان و شوکت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، یہ جو 3 لوگ اس حدیث میں ذکر کیے گئے نا، کہ ایک وہ شخص جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، دوسرا وہ شخص جو صف بندی کا اہتمام کرتا ہے، تیسرا وہ شخص جو دشمن سے لڑائی کے وقت صف بندی کا اہتمام کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ ان پر بے حد نظر کرم فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائے۔